بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم توحید کا تعارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم توحید کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان کر سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و کبریائی کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ چلیں جی، اب ہم لوگ اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد گرہ لگانا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا ورڈ ہے اور اس سے مطلب یہ ہے کہ گرہ لگانا، یعنی دل سے کسی بات کو مان لینا۔ توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا مفہوم ایک جاننا، ایک ماننا۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھنا۔ عقیدے سے مراد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے سورۃ اخلاص۔ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ ہے اور یہ اسلام کا پہلا کلمہ ہے اور اس کے دو حصے ہیں۔ دو حصوں میں لا الہ الا اللہ ہے پہلا حصہ، دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کے جو دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے معنی ہے لا الہ الا اللہ، مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے، جس کے معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ دو حصے ہیں کلمہ طیبہ کے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو توحید کا پیغام سنایا۔ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ ہمارے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سب نے انہوں نے ایک ہی بات کی اور توحید کا پیغام ہمیں سناتے رہے۔ انہوں نے یہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی حضرت محمد اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک ہی بات سکھائی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن مجید میں سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا اور سمندر وغیرہ سبھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ زمین، آسمان، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے سب کو دیکھیں گے، سب اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور تمام دوسری چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تمام نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک دی ہے، سننے کے لیے کان دی ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے سانس لینے کے لیے، سونگھنے کے لیے ناک دی ہے۔
سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی. اس کے علاوہ بھی اللہ کی بہت نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو نوازی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں اور کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا اور ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے. وہی تمام دعاؤں کو سنتا اور ہماری تمام مشکلیں آسان کرتا ہے. ہم اگر کسی بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو اور ہماری مشکلوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہے. عقیدہ توحید ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے. مطلب یہ کہ ہم برے کاموں سے بچیں اور نیک کاموں میں حصہ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. عقیدہ توحید ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہم لوگ برے کاموں سے بچ سکیں اور نیک کام کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں. یہ تھا جی یہ چیپٹر نمبر 1 جس کی میں نے ریڈنگ کی ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کیا ہے. اب ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں. عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد آپ لوگ اگر پہلے پیج پر آ جائیں، پیج نمبر 15 پر، تو یہاں پر پہلے پیراگراف میں اس کا آنسر موجود ہے. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد گرہ لگانا ہے، یعنی دل سے کسی بات کو مان لینا. توحید اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید ہے. توحید کا مفہوم ہے ایک جاننا اور ایک ماننا. عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کی عبادت کے لائق سمجھنا ہے. یہ ہے اس کا آنسر سوال نمبر 1 کا. پہلے آپ نے اس کا مطلب بتانا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے جو مراد ہے وہ آپ نے بتانا ہے. کلمہ طیبہ کا ترجمہ لکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ آپ کے اسی پیج پہ پیج نمبر 15 پہ دیکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے. سوال نمبر 3، سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے؟ صرف ترجمہ لکھیں. اس کا آنسر ہے پیج نمبر 16 پر. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. یہ ہمیں صرف اس سوال میں اس نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے کہ سورۃ اخلاص کا ترجمہ لکھنا ہے، تو آپ نے یہ والا جو پیج نمبر 16 پہ اس کا ترجمہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اب آپ اس کی فل ان دا بلینکس نیچے دیے گئے فقرات کو مکمل کریں. عقیدہ سے مراد ڈیش ہے. عقیدہ سے مراد گرہ لگانا ہے، یعنی دل سے کسی بات کو ماننا. توحید کا مفہوم ہے ایک جاننا اور ایک ماننا. توحید سے کا مفہوم ہے ایک ماننا. 3 ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ڈیش کا پیغام دیا. تمام انبیاء کرام نے توحید کا پیغام دیا. اگلا ہے درست جواب کا انتخاب کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے عطا فرمائی آنکھ، زبان، ناک. آپ کو پتہ ہے بولنے کے لیے اللہ نے ہمیں زبان عطا کی. نمبر 2، توحید اسلام کا عقیدہ ہے پہلا، دوسرا، تیسرا. اس کا جواب ہے پہلا. کلمہ طیبہ کے حصے ہیں 2، 3، 4. تو اس کا جواب ہے 2 حصے ہیں. درست بیانات کے سامنے ٹک جبکہ غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، یہ بات درست ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے ہاتھ دیے، ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں دیے ہیں، یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سنتا اور ہمارے ہر کام کو دیکھتا اور جانتا ہے، یہ بات درست ہے. کالم الف کو کالم بے کے سے ملائیں. کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے. کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلیں آسان کرتا ہے. یہ تھا جی آپ کی ایکسرسائز. اب آپ نے یہ جو فل ان دا بلینکس ہیں، ٹرو فالس ہیں، میچ دی کالمز ہیں
اور اس کے علاوہ درست جواب کا انتخاب ہے، یہ آپ نے بک پر ہی مکمل کرنا ہے۔ لیکن یہ جو 3 سوالات کے جوابات جن کا جواب ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پہ مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی پکچر لے کے مجھے میل کرنا ہے تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں۔ بہت شکریہ۔